بسم اللہ الرحمن۔ وہاں بھی مجلس حسین، یہاں سے آسٹریلیا چلے جائیں وہاں بھی مجلس حسین۔ یورپ کا کون سا ملک ہے جہاں فرش عزاء حسین دکھایا نہیں جاتا؟ یہ نام حسین کا عنایت کی جگہ جگہ پہنچ رہا ہے تاکہ میرے کو یہ نہ کہے کہ مجھے ہدایت نہیں ملے گی۔ خدا ہر مسلمان سے پوچھے گا جناب کہ تیرے کان کے حسین کی صدا نہیں آئی تھی؟ کیا تو نے پیغام حق نہیں سنا تھا؟ کیا تو نے ظالم اور مظلوم کے فرق کو پہچانا نہیں تھا؟ کبھی ہم شیعہ جب عزاداری حسین کرتے ہیں ہم نہیں کرتے بلکہ خدا ہم سے کرواتا ہے۔ یہ بندوبست ہم نہیں کرتے، اس بندوبست کو خدا کرواتا ہے، کیونکہ کسی شہید کی شہادت میں اتنی کشش نہیں جتنی حسین ابن علی کی شہادت۔ کسی کا غم اتنا تازہ نہیں جتنا امام حسین کا غم تازہ ہے۔ یہ معجزے سے خالی نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ کربلا ایک واقعہ تھا اور ہم اس واقعے کو منا رہے ہیں، اچھا کوئی کہے کیوں منا رہے ہو؟ آپ کہو کربلا میں ظلم بڑا ہوا، کیونکہ کربلا کے بعد ظلم نہیں ہوا، کہ جناب زید کے ساتھ ظلم نہیں ہوا، کہ جناب یحییٰ کے ساتھ ظلم نہیں ہوا، کہ دوسرے اماموں کے ساتھ ظلم نہیں ہوا، لیکن حسین کی یاد اس طرح تازہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کا ارادہ اس میں شامل ہے۔ جس طرح ہر سال خاک کربلا خون سے تر ہو جاتی ہے، اسی طرح ہر سال خدا خون حسین کو نہیں بلکہ غم حسین کو تازہ کرتا ہے۔ کہ حدیث کے جملے ہیں کہ ہر حرارت بجھ جائے گی لیکن حرارت غم حسین خدا بجھنے نہیں دے گا، کیونکہ یہ وہ سلسلہ ہے جسے خدا کبھی بند نہیں کرے گا۔ کیونکہ یہ سلسلہ بھی بند ہو گیا تو سمجھو ہدایت کا دروازہ بند ہو گیا۔ یہ مت کہا کرو کہ حسین نے صرف کربلا میں حر بنائے، حسین نے کربلا میں حر بنائے اور آج فرش عزاء حسین حر بنا رہا ہے۔ وہاں صرف کربلا میں نہیں بنے، ایک کرسچن تھا جو شیعہ بنا۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں ہر مکتب و مذہب کا بندہ کس کی طرف دوڑتا ہوا آ رہا ہے؟ فرش عزاء حسین کی طرف دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ آج دنیا کس کی تعریف کر رہی ہے؟ بہادری میں ہو تو تعریف آپ کی آتی ہے، انسانیت میں ہو تو نام آپ کا آتا ہے۔ دیکھو ایک نعمت کا راستہ ہے۔ سورہ حمد قرآن کا بہترین سورہ ہے، جتنے فضائل اہل بیت اس سورت میں ہیں شاید کسی میں ہیں۔ ہاں کھلا کھلا خدا ایڈریس دیتا ہے۔ میری پوری مجلس ہے سورہ حمد، اس کا سمپل سا ایک ترجمہ آپ کر لیں۔ اللہ کا شکر الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کے لیے۔ ٹیکنیک آپ کو بتا رہا ہوں اور بڑی سادہ سی ٹیکنیک ہے، اور اس کے بعد جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو لطف وہ ٹیکنیک یہ ہے کہ قرآن آگے اندر سے سوال نکالیں اور اسی کے اندر سے آپ کو پورا جواب۔ چھوٹی چھوٹی سی ٹیکنیک ہے۔ مثال آپ پڑھتے ہیں والعصر، چھوٹا سا سورہ ہے، والعصر مجھے قسم ہے عصر کی۔ عصر کیا ہے؟ وقت ہے۔ آپ ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں مجھے قسم ہے وقت، تو ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ عصر سارا وقت نہیں ہے، عصر ایک خاص وقت ہے، نماز ظہر نماز عصر۔ خدا یہ نہیں کہتا کہ وہ ظہر، ایک بار کہا والفجر واللیال العشر، پھر کہا والعصر۔ خدا دو خاص وقتوں کی قسم کھا رہا ہے۔ آپ سوچا کریں کہ فجر کی قسم کیوں کھائی، عصر کی قسم کیوں؟ کچھ تو ہوگا۔ 24 گھنٹوں میں سے ایک خاص گھنٹے کی قسم کھائی تو کہا ان دونوں وقتوں میں خصوصیت ہے۔ وہ خصوصیت کیا ہے کہ فجر کا وقت بھی بہت جلدی گزر جاتا ہے، عصر کا وقت بھی بہت جلدی گزر جاتا ہے۔ تو خدا کہنا یہ چاہتا ہے والعصر، مطلب مجھے قسم ہے اس وقت کی جو بہت جلدی گزر جاتا ہے۔ مطلب یہ 60 سال کی زندگی 70 سال کی زندگی کس طرح گزر جائے گی تجھے پتہ نہیں لگے گا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جوان سے پوچھو زندگی کیسے گزری، کہتا ہے خواب کی طرح۔ وہیں 70 سال کے بوڑھے سے پوچھو زندگی کیسے گزری، وہی کہتا ہے خواب کی طرح۔ 50 سال والے سے پوچھو کہتا ہے خواب کی طرح۔ پھر امیر فرماتے ہیں جو زندگی خواب کی طرح گزر جائے اس زندگی کے لیے علی کیوں نہ چھوڑا کرو۔
طرح گزر جائے، اس زندگی کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کیا جائے۔ اب والعصر، مجھے قسم ہے زمانے، پھر کہا ان الانسان لفی خسر۔ جب بھی قرآن بات کرتا ہے تو پہلے مجمل کرتا ہے، مفصل نہیں کرتا۔ مجمل کا مطلب کلی طور پر اللہ نے کہہ دیا مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان، کہ انسان خسارے میں ہے۔ اب ذہن میں سوال پیدا کریے، سوال پہلے آپ کریں گے، جواب خدا دے گا کہ جب خدا نے کہہ دیا کہ ان الانسان، سارے انسان خسارے میں ہے، تو سوال کریے خدا کا سارے، ساروں میں کیا بگاڑ ہے؟ اس میں نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، مولوی بھی ہیں، علی والے بھی ہیں، تو کیا سارے کے سارے خسارے میں؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، الا الذین آمنوا۔ پہلے کلی بول دیا سارے، پھر خدا خود کہتا نہیں سارے نہیں، الا الذین آمنوا، خسارے میں وہ نہیں ہے جس نے ایمان لایا۔ پھر سوال کر خدایا کیا جس نے بھی ایمان لایا خسارے میں نہیں ہے؟ ابو سفیان بھی ایمان لایا، ابو ذر بھی ایمان لایا، سلمان بھی ایمان لایا، کہ سارے کے سارے برابر ہیں؟ مسلمان کا تو یہی عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں بس جس نے ایمان لایا، رسول کو دیکھا، اب نزدیک سے دیکھا تب بھی جنتی، دور سے دیکھا تب بھی جنتی، دور چھت پہ کھڑا تھا وہاں رسول کی جھلک نظر آ گئی کہ تب بھی جنتی، گلی سے گزر رہا تھا بس سر کو ایسے موڑا اور ہلکی سی نگاہ مصطفیٰ پہ پڑی تو تب بھی جنتی۔ مسلمان کی جنت سستی ہے، شیعوں کی سستی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے سستی بنائی ہے، جنت سستی نہیں ہے۔ کہ خدا ہے سارے الا الذین آمنوا، کہ جس نے بھی ایمان لایا وہ خسارے میں نہیں ہے، کہ نہیں صرف ایمان نہیں، وعملوا الصالحات، یہ نہیں کہ صرف کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ تو بس مسلمان بن گیا اور خسارے سے نکل گیا۔ نہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ صاحب ایمان ہو، اور یہ بھی نہیں کہ صرف کلمہ پڑھا تو خسارے سے نکل گیا، نہیں کلمہ بھی پڑھے اور عمل صالح بھی انجام دے، مطلب عقیدہ بھی ہو ساتھ میں عمل بھی ہو، عقیدہ ہو پر عمل نہ ہو، یہ خسارے سے خالی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب خدایا کہ عمل صالح کر دیا، مثلا رسول کو بھی مان لیا، قرآن بھی پڑھتا ہے، حج پہ بھی جاتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، عمل صالح بھی انجام دے رہا ہے، اب بچ گیا کہانی ہوتی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ عمل صالح بھی کافی نہیں ہے، ایک اور صفت بھی ہونی چاہیے، وہ کیا وتواصوا بالحق۔ عمل صالح انجام دیا ہے لیکن یہ دیکھو حق کے ساتھ بھی ہے کہ نہیں، مسئلہ سارا حق کا ہے۔ اب لاکھ نمازی ہو، لاکھ روزے رکھے، احد کے پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، پر حق کو چھوڑ دے، نہیں وتواصوا بالحق، حق کا بھی ساتھ دے۔ اب خدایا حق کا ساتھ دے، لیکن اللہ کہتا ہے اب حق کا ساتھ دینا آسان تھوڑی ہے، کوئی حق کا ساتھ دے ہی نہیں سکتا جب تک دوسری صفت نہ ہو وتواصوا بالصبر۔ حق کا ساتھ دو گے اس راستے میں مشکلات آتی ہیں، مجھے صبر کرنا پڑتا ہے، کبھی شہب ابو طالب آ جاتا ہے، کبھی تمہارا نام و نفقہ بند کر دیا جاتا ہے، کبھی کربلا کے میدان میں 3 دن تک پانی کو بند کر دیا جاتا ہے، کبھی تجھے اسیر بنایا جائے گا، کبھی تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ تو حق کا ساتھ دینا اتنا آسان نہیں ہے جب تک تمہارے وجود میں ایک صفت نہ ہو، اور وہ صفت صبر ہے۔ اور کہا وبشر الصابرین اذا اصابتهم مصیبہ، اور بشارت دو ان صبر کرنے والوں کو جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ارے ہم جہاں سے آئے ہیں وہیں پلٹ کے چلے جائیں گے۔ مطلب دنیا کی مصیبت محدود ہے، یہاں مصیبت آنی ہی ہے، لیکن یاد رکھنا جہاں تجھے بھیجا جا رہا ہے وہاں رب کی بشارت ہی بشارت ہے۔ قرآن خود بولتا ہے، اسی طرح سورہ حمد ہے، اب پڑھیں گے سوال کریں گے آگے جواب ملے گا۔ اب مسلمان آدھا پڑھ کے اور لوگوں کو گمراہ کرے، الحمد تمام تعریفیں کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ اب سوال کرو کون اللہ؟ میں تو جانتا نہیں اللہ کو، یہ اللہ ہے کون؟
تو تعارف کو خود ہی کروائے گا نا، میں کون ہوں، مجھے کیا پتہ اللہ کون ہے. کہ تمام تعریف ہے اللہ کے لیے. بھائی تعریف کیوں اللہ کے لیے؟ میرے لیے تعریف کیوں نہیں؟ آپ کے لیے تعریف کیوں نہیں؟ اور رخ ہی میں قرآن پڑھوں کہوں تمام تعریف ہے اللہ کے لیے. کیوں اللہ کے لیے تعریف؟ کہ اس لیے تعریف کیونکہ وہ رب العالمین. تعریف اس کی کرو گے جو تجھے پالے. کیا وہ رب العالمین ہے. اب ہو سکتا ہے کوئی نوجوان کہے کہ مجھے اللہ نے تھوڑی پالا، مجھے تو میرے ابا نے پالا ہے. یہ تمام تعریفیں تو میری اماں ابا کے لیے ہونی چاہیے. یہاں پالنے سے مراد وہ پالنا نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. پالا آپ کو والد نے، کبھی آپ سجدے میں جاتے ہو کہتے ہو ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے خدا اس طرح میرے ماں باپ کو مہربان رہنا جس طرح وہ مجھ پہ مہربان، جس طرح میری ماں بچپن میں مہربان تھی، جس طرح میرا باپ میرے اوپر شفیق تھا، تو بھی اسی طرح مرنے کے بعد قبر میں، قیامت میں، برزخ میں ان پہ کیا رہنا؟ مہربان رہنا. یہاں رب سے مراد کیا؟ الحمد، تمام تعریفیں ہیں اللہ کے لیے. کون اللہ؟ اللہ اپنا تعارف کرتا ہے، وہ اللہ جو رب العالمین ہے، پالنے والا. اس کو عالمین کو جسے کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو مدبر الامور، تدبیر عالم کرنے والا. یہ نہیں کہ اب ظاہر پیٹ بچے کو ماں کرواتی ہے، کما کر باپ لاتا ہے، لیکن ان سارے امور کی تدبیر کون کرتا ہے؟ خدا کرتا ہے. بارش کون برساتا ہے؟ خدا برساتا ہے. گندم کا دانہ ایک کالو سو بنا کے کون نکالتا ہے؟ خدا نکالتا ہے. کبھی سوچا ہے مٹی پھیکی ہے، پانی بھی پیتا ہے، سورج کا بھی ایک ہی رنگ ہے، لیکن مختلف دانے اسی پھیکی مٹی میں ڈالتے ہو، سیم پانی دیتے ہو، سیم روشنی پڑتی ہے. کسی پھول کو لال بنا کے نکالتا ہے، کسی کو پیلا بنا کے نکالتا ہے. یہ تدبیر امور ہے. وہ کیا ہے؟ مدبر الامور ہے. کبھی اپنے ہاتھوں کو دیکھا کرے، یہ تدبیر ہے. آپ کے جو ہاتھ کی پچھلی ہاتھ میں اگلی طرف بولنا، پچھلی طرف نہیں بولنا. جب اگلی طرف آنا ہے تو ایسا حال نہیں ہوگی تو اگلی آپ کی بات. خدا نے کوئی چیز فضول نہیں. تو بندہ کے مولانا دو چیز میں جو ایکسٹرا ہے ضرورت کر دیتے ہیں. اللہ نے ہر چیز حساب ہو کتاب سے کچھ نہیں. منہ کا پانی، ہاتھ کا پانی نہیں، پشو سے الٹا ہوتا ہے. آپ کا پانی میٹھا ہوگا تو آپ خوش ہو جائے. منہ کا پانی نمکین ہوگا بندہ کبھی بھی من نہ کرتا. ہر چیز اس نے ویسی بنائی ویسی ہونی چاہیے. جو زمانوں کو کہتا ہوں 5 منٹ کا سفر کرو، یہ مجھے کھانا ہوتا ہے. مولانا 5 کبھی اپنے بول رہا ہے ایکسٹرا ہے ویسا موبائل کیا ہوتا ہے. کیا ایک انگوٹھا چلا جائے تو کافی کسی میں کھانا نہیں بنا، چمچ آدمی نہیں پکڑ. انہیں کبھی کوشش کرنا گھر میں بغیر انگوٹھے کے کبھی اس کا بٹن کر سکتے. یہ ہے رب الارباب، مدبر الامور، کائنات کی تدبیر کرنے والا. حضرت موسیٰ جا رہے تھے، ماں کو اس نے اپنے زینے سے لگایا. موسیٰ کی تو راستہ کتنا مشکل تھا. کئی بار مجھے ایسا لگا کہ یہ ماں گر جائے، لیکن گرنے پہ تیار ہو کر بچے کو چھوڑنے پہ تیار سے سکتا ہے. موسیٰ کا خدایا چند لمحوں کے لیے محبت بات ہوتی. اللہ نے محبت اس بات کو نکالی. موسیٰ کہتے ہیں جیسے محبت میرے بیٹا اسی ماں نے بچے کو زمین پہ رکھا ہوا. بچہ دار و قطع رونے لگا، بیڑیاں رگڑنے لگا، چیخنے لگا، رونے لگا. لیکن اس ماں کو ذرا برا اس بچے کی پرواہ. حضرت موسیٰ کہتے ہیں میرے دل میں رحم آ گیا. پروردگارا محبت کو واپس پلٹا.
جب خدا نے محبت کو واپس پلٹا، موسیٰ کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا وہی ماں دوڑی دوڑی ہاجرہ کی طرح اپنے بچے کو اٹھا کے سینے سے لگانے لگی۔ یہ اللہ کی آواز ہے، موسیٰ اس میں ماں کا کمال نہیں ہے، کمال اس محبت کا ہے جو میں نے اس کے دل میں رکھی ہے۔ کمال اس ماں کا نہیں، کمال اس محبت کا ہے سبحان اللہ، تو میں نے اس کے دل میں رکھی ہے۔ خدا کیا ہے؟ مدبر الامور ہے، the manager of the universe، وہ کائنات کو مینیج کرتا ہے۔ اب آپ کی ماں کے دل میں محبت ڈالی، محبت نہ ہوتی تو ماں بچے سے کبھی پیار نہ کرتی۔ اچھا کبھی سوچا کرو، انسان نیکی اس کے ساتھ کرتا ہے جس نے آپ کے ساتھ کی ہو۔ الانسان عبید الاحسان، جس نے کوئی دعوت دی ہو، یہ اچھی چیز ہے، اس چیز کو اپنا لیں، یہ رشوت نہیں ہے، احسان ہے۔ اگر سوشلی اپنے تعلقات کو بنانا چاہتے ہیں، یہ نسلوں میں عادت ہونی چاہیے کہ مولانا فرماتے ہیں الانسان عبید الاحسان، انسان احسان کا غلام ہے۔ جیسے آپ ٹیچر کے ساتھ اپنی اچھی بانڈنگ چاہتے ہو، ایک دن گھر میں دعوت دے دو، احسان کرو اس پہ، کبھی اس کا کوئی اچھا دن آیا کوئی گفٹ لے کے اسے دے دو، وہ ہمیشہ آپ کو یاد رکھے گا۔ ہاں سرکاری آفیسر ہے، مختلف، رشوت کی بات نہیں کر رہا، لیکن آپ کوئی آج 4-5 نیکیاں جب کرو گے نا، وہ اس نیکی کا غلام بن جائے گا، اس کے بدلے میں آپ کے ساتھ کیا رکھے گا؟ تعلق اچھا رکھے گا۔ کہا کہ خدا نے ماں کے دل میں محبت رکھی، باپ کے دل میں یہ جذبہ رکھا۔ اب 5 منٹ سوچو، احسان کرے بندہ، نیکی کرے تو سمجھ آتا ہے۔ 9 مہینہ جس بچے نے ماں کو کچھ نہ دیا، صرف لیا، کیا دیتا ہے بچہ ماں کو؟ 9 مہینہ تکلیف دیتا ہے، خواتین کی طبیعت خراب ہوتی ہے، کئی اتنی ساری الٹیاں ہوتی ہیں، مختلف مسائل ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس آنا، اب بچہ کیا دے رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں دے رہا۔ اچھا چلو پیدا ہو تو ماں کو کچھ دے، پیدا ہوتے ہی پھر ماں کا دودھ پینا شروع کر دیتا ہے، اب بھی کچھ نہیں دے رہا، پھر یہ ماں اس کی گندگی بھی صاف کرے، پوری رات جاگے، اس کا بخار کا بھی خیال کرے، 24 گھنٹہ اس کی نوکرانی بن جاتی ہے صبح سے شام تک۔ جو کچھ دے نہیں رہا یہ اس کو اتنا کیوں دے رہی ہے؟ شاید آپ کو مولانا نے اس امید میں کہ بڑا ہوگا، کمائے گا، دے گا، وہ بڑا ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن یہ سب کچھ اس کے لیے کرتی ہے۔ معصوم فرماتے کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ خدا نے اس کی محبت اس کے دل میں ڈالی ہے۔ محبت کسی عوض میں آتی ہے، کوئی اچھائی کرے تو محبت کرو، کوئی نیکی کرے تو محبت کرو، 4 آپ کی تعریفیں کرے تو محبت کرو، قرضوں میں پھنسے ہو مدد کرے تو محبت کرو۔ اس نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اب کہا یہ جو محبت تیرے دل میں ہے نا، یہ خدا کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ کیونکہ اگر خدا ماں باپ کے دل و محبت نہ رکھتا کہ اپنے بچوں کو جانوروں کی طرح چھوڑ دیتے، تو کہا الحمد، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے۔ اب اللہ کون ہے کہ پہلی صفت جو خدا اپنی بتاتا ہے تعریف کے اعتبار سے، کہتا میں رب ہوں۔ اور یاد رکھنا صرف یہاں کا رب نہیں، یہاں اور وہاں کا رب ہوں، اور جہاں جس طرح میں یہاں اور وہاں کا رب ہوں، اسی طرح میرا محمد بھی رحمت للعالمین ہے۔ یہاں والوں کے لیے بھی رحمت ہے، وہاں والوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب پھر سوال آتا ہے خدا تو رب کیوں ہے؟ کوشچن کرو، مطلب میں نے تیرے لیے کیا کیا کہ تو میرے لیے اتنا کر رہا ہے؟ جیسے بچے نے کچھ نہیں کیا، ماں کر رہی ہے نا، تو خدایا تو نے اتنی دنیا بنا دی، پانی بھی فری میں دے رہا ہے، جسم بھی فری میں دے رہا ہے، بندہ ایک دانت بھی نقلی لگوانے جائے 60-70 ہزار کا خرچہ، تو نے 32 کے 32 فری میں دے دیے۔
پیسے تو نہیں لیے جن کے سروں پہ بال جھڑ جاتے ہیں، 3-3 لاکھ 6-6 لاکھ خرچہ کر کے نقلی لگوا کے آتے ہیں، تو نے اصلی فری میں دے دیے مجھے، ہاں ذرہ برابر پیسہ نہیں لیا، آنکھیں فری میں، دانت فری میں، بال فری میں۔ ان سے پوچھئے جو لوہے کے گھٹنے لگاتے ہیں، تو نے فری میں مجھے گھٹنے دے دیے، ہر چیز فری، اب کیوں دے رہا ہے بھائی؟ تو کہا اگر میرے اندر ایک صفت نہ ہوتی میں رب نہ ہوتا۔ کہا وہ صفت کون سی؟ الرحمن الرحیم۔ اگر میں رحمان نہ ہوتا تو میں رب ہی نہ ہوتا، اگر میں رحمان نہ ہوتا میرا کرم ہی نہ ہوتا۔ تو یاد رکھنا میں اللہ ہوں، کون اللہ؟ جو رب ہے۔ رب کیوں ہے؟ کیونکہ وہ رحمان ہے، کیونکہ وہ رحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اور کا یاد رکھنا مالک یوم الدین، یہ نہیں کہا جگہ جگہ پہ کہا عالمین، عالمین، رب ہوں عالمین کا، رحمان ہوں عالمین کا، خدا ہوں عالمین۔ لیکن جب مالک کی بات آئی نا تو عالمین نہیں کہا، کہ مالک ہوں یوم الدین کا۔ بس اتنی بات ذہن میں بٹھا دینا کہ قیامت کا مالک میں ہوں۔ یہ کیوں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ دنیا اور قیامت کا مالک میں ہوں؟ دنیا کا مالک نہیں بولا، بولا قیامت کا مالک میں ہوں۔ دنیا کا کیوں نہیں بولا؟ کیونکہ دنیا میں انسان کو لگتا ہے میں مالک ہوں، بھئی گھر کس کا ہے؟ میرا ہے، بڑی محنت سے بنایا، تختی لگا دی، ھذا من فضل ربی، اللہ کے فضل سے ملا ہے، لیکن اندر تو یہ میرا ہے۔ گاڑی کس کی؟ میری ہے۔ بعض فیمنسٹ عورتیں کہتی ہیں جسم کس کا؟ میرا ہے۔ تو میرا ہے تو مرضی کس کی ہوگی؟ اور انسان کرتا ہے، گھر پہ اپنی مرضی چلاتا ہے، جسم پہ اپنی مرضی چلاتا ہے، گاڑی پہ اپنی مرضی چلاتا ہے، پیسے پہ اپنی مرضی چلاتا ہے، کہتا چیزیں میری ہیں تو میری مرضی ہے۔ انگریزوں کو دیکھیں، وہ کہتے سب کچھ کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔ امریکہ کیا بولتا ہے؟ پوری دنیا کس کی ہے؟ میری ہے۔ اب جب وہ اپنی سمجھ لیتا ہے تو مرضی اپنی چلاتا ہے، جس طرح چاہے ماروں، جس طرح چاہے کروں، کیونکہ سب کچھ کیا ہے؟ میرا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہاں دنیا میں تو یہ محسوس کرتا ہے سب تیرا ہے، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد مرے گا، اور مرنے کے بعد آئے گا وہاں میں تجھے بتاؤں گا کہ مالک کون ہے۔ اللہ یہاں نہیں بتاتا لوگوں کو زیادہ، کہتا جی اپنی مرضی سے زندگی جینی ہے، ظلم کرتا ہے کرتا رہو، کنجوسی کرتا ہے کرتے رہو، جو کچھ کرنا ہے میں نے چھوٹ دی ہے، تمہیں اختیار دیا ہے تجھے، لیکن یاد رکھنا یوم الدین کا مالک کون ہے؟ یوم الدین کا مالک میں ہوں، وہاں میری مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلے گا، وہاں جنت میں وہ جائے گا جسے میں چاہوں گا، جہنم میں وہ جائے گا جو میرے ارادے کے مطابق نہ چلا ہو۔ تو کہ مالک یوم الدین، اب اتنا یقین کر لو کہ وہاں کا مالک کون ہے؟ میں ہوں۔ اب پروردگار میں سمجھ گیا تو خدا بھی ہے، تو رب بھی ہے، تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، اور قیامت میں مالک بھی کون ہے؟ تو ہے۔ اب یہ تو بتا میں کیا کروں؟ دنیا بنائی، کائنات بنائی، بتا بھی دیا کوئی قیامت ہے، کوئی زمین ہے، تجھے بھیج رہا ہوں، اب کوئی ڈیوٹیز تو بتاؤ کہ دنیا میں جا کے میں نے کرنا کیا ہے؟ کچھ تو سیکھوں کہ واقعاً تو نے بنایا کیوں، مجھے بھیجا کیوں؟ تو کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد یعنی اے خدا بس میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ اب سمجھ گئے کہ رب کون؟ میں۔ رحمان کون؟ میں۔ رحیم کون؟ میں۔ قیامت کا مالک کون؟ میں۔ اب کہا جب سب کچھ میں ہوں تو عبادت کس کی؟ اگر تو واقعی مجھے رب مانتا ہے تو عبادت کس کی؟ میں۔ سورج خدا نہیں، چاند خدا نہیں، ستارے خدا نہیں، فرعون خدا نہیں، نمرود خدا نہیں، تیرا خدا کون ہے؟ میں ہوں۔ تو کہو ایاک نعبد، اے خدا بس اور بس میں عبادت کرتا ہوں تو تیری کرتا ہوں۔ اب اگلا جملہ جس پہ بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے مولوی شیعوں کو لا کے کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں، کہا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور بس میں اگر مدد مانگتا ہوں تو تجھ سے مانگتا ہوں۔ دیکھو قرآن جب پڑھو تو پریکٹیکل ہو کے پڑھو،
اب اگر خدا مجھ سے کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہے، سوال ہے اس ڈیمانڈ کو میں پورا کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ اے خدا بس میں تیری عبادت کرتا ہوں، تو واقعی عبادت خدا کی اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ لیکن کہا یہ عربی میں جب واو آتا ہے نا تو ایک واو پچھلے جملے کو اگلے جملے سے جوڑتا ہے، ایک واو نہیں، اگلا جملہ پچھلے جملے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جیسے کہ والعصر مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خود، یہ جڑے ہوئے ہیں، انسان خسارے میں ہے، وہ خسارے میں نہیں جو صاحب ایمان ہے۔ اب یہاں پہ کہا خدا پہلے کا عبادت، اے خدا بس میں کس کی عبادت کرتا ہوں؟ تیری عبادت کرتا ہوں۔ پھر اگلا جملہ اے خدا میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اب کسی نے یا علی مدد کہہ دیا کہ دیکھ، روز قرآن میں پڑھتا ہے تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، باہر نکلا کہ یا علی مدد، علی سے مدد مانگنے لگا، تو کہا یہ شرک ہے۔ اب شرک کا ایک الگ تصور ہے، ہاں یہ کہیں یہ غلط ہے وہ غلط بات ہے۔ شرک کا مطلب عبادت میں شریک کرنا، وحدہ لا شریک لہ، وہ خدا جو اکیلا ہے خدائی میں، اور اس خدائی میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر خدائی میں کسی کو شریک کرے تو وہ کیا ٹھہرے گا؟ مشرک ٹھہرے گا۔ اب مدد میں شریک کرے آپ بول سکتے ہو غلط ہے، یہ نہیں بول سکتے کہ مشرک ہے۔ اب سوال یہ جو خدا نے کہا ہم کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر آج کے بعد ہم کسی سے مدد نہیں مانگیں گے، بس مدد کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے۔ اچھا پریکٹیکل پاسبل ہے؟ میں نے دین حاصل کرنا تھا تو محمد سے مدد مانگی، میں نے نماز پڑھنی تھی رسول سے مدد مانگی۔ اللہ نے تو صرف اتنا کہا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، خدا کیسے قائم کرو مجھے کیا پتا؟ باپ مر گیا، جائیداد کو تقسیم کرنا تھا کیسے کروں؟ میں نے کس سے مدد مانگی؟ نبی سے مدد مانگی۔ عبادت میں بھی مدد مانگی انبیاء سے، زندگی کے طور طریقے میں مدد مانگی لوگوں سے، بھائی میں نے گھر بنانا ہے پروردگارہ کیسے بناؤں مدد کرو۔ اب اللہ تو نہیں آئے گا مجھے سکھائے، کوئی انجینئر پکڑنا پڑے گا، کوئی نقشہ بنانے والا پکڑنا پڑے گا۔ کھانا بنانا ہے، بیوی کے کھانا تھوڑی بناؤں گی، اللہ سے مدد مانگ۔ وہ جس طرح بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ بھیجا، آسمان سے روٹی بھی آ جائے، آسمان سے کھانا بھی آ جائے۔ اب بندہ مدد مانگے، کیا یہ ممکن ہے کہ ہر چیز میں خدا سے مدد مانگے؟ کیونکہ آیت تو کلی ہے نا، یاد رکھو میں نے کہا ایک جملہ کلی، ہر انسان خسارے میں، پھر خدا تشریح دیتا ہے کون خسارے میں نہیں۔ یہاں سے بھی اللہ سے پوچھنا چاہیے نا کہ خدایا میں کس چیز میں تجھ سے مدد مانگوں؟ کیا ہر چیز میں تجھ سے مدد مانگوں؟ پھر یہاں مفتی کی بحثیں شروع ہو جاتی ہیں، نہیں زندہ سے مانگ سکتے ہو، مردہ سے نہیں مانگ سکتے۔ بھائی یہ کہاں لکھا ہے کہ زندہ سے مانگ سکتے ہو مردہ سے نہیں مانگ سکتے؟ یہ مینشن تو ہو، یہ تو کلی جملہ ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے خدا بس میں کس سے مدد مانگتا ہوں؟ استعانت مانگتا ہوں، تجھ ہی سے مانگتا ہوں۔ یہ تو خدا نے ڈکلیئر ہی نہیں کیا۔ اب یہ الگ بحث ہے، بولو زندہ سے مانگ سکتے ہو مردہ سے نہیں مانگ سکتے۔ اب زندہ ہے مدد کر سکتا ہے اسی لیے نہیں مانگ سکتے ہو، مردہ ہے کیونکہ مدد نہیں کر سکتا، ایک قبر میں چلا گیا وہ تمہاری مدد کیسے کرے گا، اسی لیے نہیں مانگ سکتے۔ جناب یہاں بحث مدد کی ہے، یہ نہیں کہ کون کر سکتا ہے اور نہیں کر سکتا۔ یہ بات میں کریں گے کہ مدد کر سکتا ہے کہ نہیں۔ میں نے علی سے مدد مانگی، اب علی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے یہ مجھ پہ چھوڑ دو، یہ معاملہ آپ کا نہیں ہے۔ اس طرح تو آپ اللہ سے بھی مدد مانگتے ہو کہ پروردگارہ میں قرضوں میں ڈوب گیا، میری مدد فرما، اللہ کرے گا کہ نہیں کرے گا ہمیں کیا پتا۔ یہ تو بات کی بحث ہے نا، کوئی گارنٹی تھوڑی ہے کہ کوئی بندہ مدد کرے گا یا نہیں کرے گا۔ سوال ہے کہ مدد مانگنی چاہیے یا نہیں، اور کیا یہ پاسبل ہے کہ میں ہر شے میں اللہ سے مدد مانگوں؟ پریکٹیکلی دیکھا جائے تو امپاسبل ہے۔ نہ آپ گھر بنا سکتے ہو، پھر نہ ڈاکٹر سے مدد مانگو، نہ کسی اور سے مدد، کچھ بھی انسان نہیں کر سکتا۔ ہر انسان نے اپنی مدد آپ کرنا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جانا بھی ہے، پاؤں کی مدد لوگوں کی نہیں۔ ڈاکٹر کو بتاؤ قبلہ میں بیمار ہوں، زبان کی مدد لوگوں کی نہیں۔ کوئی نسخہ ڈاکٹر کا پڑھو گے، آنکھوں کی مدد لوگے کہ نہیں لوگے؟ ہاں یہاں کا مطلب یہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مطلب کائنات میں جو مؤثر ہے وہ کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ مطلب اگر میں اپنے ہاتھ کو اٹھا رہا ہوں یہ کس کی مدد سے اٹھا رہا ہوں؟ اللہ نے کس طرح مدد کی؟
مجھے رگیں دی، مجھے ہڈیاں دی، میری دل کی دھڑکن چل رہی ہے، اور اگر اس کا ارادہ نہ ہو تو ایک لمحے کے لیے بھی میرا دل دھڑک نہ پائے۔ مطلب مؤثر فی الوجود، کائنات کو چلانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تمہارے وجود کو طاقت دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ڈاکٹر کا کام ہے دوا دینا، دوا میں اثر ڈالنا خدا کا کام ہے۔ اگر وہ اس کا ارادہ شامل نہ ہو، یہ دوا مجھے شفا نہیں دے سکتی۔ کچھ دوسرے علماء فرماتے ہیں یہاں جس مدد کی بات ہے نا، وہ پچھلے جملے کو دیکھو۔ اب ترجمہ اس طرح ہوگا، اے خدا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اور اس عبادت میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، کیونکہ تیری پرستش میں تیرے علاوہ میری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ لیکن گھر بنانا ہے، انجینئر سے مانگ لوں گا مدد۔ کھانا بنانا ہے، خاتون کو آتا ہے روٹی کس طرح بنانی، اسے اللہ کی مدد کی ضرورت نہیں، محتاج ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس نالج ہے، اس کے پاس علم ہے، وہ خود کر سکتی ہے۔ لیکن واحد مسئلہ دین ہے جس میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، کیونکہ تو ہے جو مجھے بتائے گا میں نے تیری عبادت کیسے کرنی ہے، میں نے تیری نماز کیسے پڑھنی ہے، میں نے زکوٰۃ کس طرح ادا کرنی ہے، میں نے کلمہ کس طرح سے پڑھنا ہے۔ اب اے خدا بتا تو کس طرح میری مدد کرے گا؟ تو خدا کہتا ہے کہو اہدنا الصراط المستقیم، یہ مدد ہے۔ ایاک نستعین، اب اللہ مدد کر رہا ہے۔ کس طرح مدد کر رہا ہے؟ کہ دعا مانگ کے مدد مانگ۔ مدد اسی طرح مانگی جاتی ہے نا، اللہ کسی گھر میں تو نہیں رہتا کہ میں دروازہ کھٹکھٹاؤں، کہ دعا مانگ، مدد ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے سیدھے راستے پر ہدایت دے۔ اب اے خدا سیدھا راستہ کہاں ڈھونڈوں؟ گوگل میپ پہ ڈھونڈوں، موبائل پہ ڈالوں، کوئی ایڈریس تو دے مجھے، بس سیدھے راستے پہ چلے جاؤ تو ایران پہنچ جاؤ گے، سیدھے راستے پہ چلے جاؤ تو کراچی پہنچ جاؤ گے۔ بھائی کہاں کہاں جاؤں، کس طرح سیدھے راستے کو فالو کروں؟ کوئی دقیق ایڈریس تو مجھے بتاؤ۔ تو اللہ کی آواز ہے کہو اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ اب سوال کرو خدایا کون سا سیدھا راستہ؟ کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کا راستہ ہے جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا، نعمتوں کو نازل کیا۔ خدایا کون ہے نعمت والے؟ یہاں تو مکھی بھی نعمت میں ہے، یہاں تو مچھر بھی نعمت میں ہے۔ کوئی دنیا کا ایسا وجود جو کہے کہ میرے اوپر اللہ کی نعمت نہیں؟ آپ فرش پہ بیٹھے ہیں نعمت میں ہیں، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں نعمت میں ہوں، یہاں کوئی روٹی کھائے تو وہ نعمت میں ہے، کوئی کمانے جائے تو نعمت میں ہے۔ یہاں مسلمان پھنس گئے۔ مسلمانوں نے کہا کہ سب کے راستے پہ چل سکتے ہو، نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے سارے کے سارے صحابی ستارے ہیں بھائی۔ اب جس بھی ستارے کے پیچھے لگو آپ کو ہدایت مل جائے گی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ سب کے راستے ایک ہوں؟ آپ نے کہا کہ مولانا ہم نے لاہور سے فیصل آباد جانا ہے، ہم کس کے پیچھے جائیں؟ میں نے کہا بھائی جتنے لوگ مجلس میں آئے ہیں سب کے پیچھے جانا، یہ سارے کے سارے فیصل آباد پہنچا دیں گے۔ اب آپ اس کے پیچھے لگے، اس کے پیچھے لگے، پتہ چلا کوئی پنڈی جا کے نکل گیا، کوئی کراچی جا کے نکل گیا، کسی کو فیصل آباد تو ملا ہی نہیں۔ تو امت کو مفتیوں نے یہ کہا کہ کسی کے پیچھے بھی جاؤ تمہیں ہدایت مل جائے گی، لیکن قرآن کو جوڑ کے کہ کسی کے پیچھے بھی جاؤ ہدایت مل جائے گی۔ اب بھائی جنگ صفین میں جا رہے ہیں، ایک معاویہ کے پیچھے، ایک علی کے پیچھے، یہ کیا مطلب کسی کے پیچھے بھی جاؤ ہدایت؟ دونوں صحابی ہیں نا، کسی کے پیچھے جاؤ۔ جمل میں گئے، ایک نبی کی زوجہ کے پیچھے، دوسرے علی کے پیچھے، میں کس کے پیچھے چلوں کہ ہدایت ملے؟ اب نے کہا کسی کے پیچھے بھی چلے جاؤ ہدایت مل جائے گی۔ کہا نہیں، یہ سارے کے سارے نعمت والے ہیں، کیونکہ مصطفیٰ کی صحبت میں بیٹھے، رسول کی صحبت میں بیٹھے تو بھائی نعمت والے ٹھہرے نا۔ جس کو نبی کی صحبت ملے نعمت والا ہے کہ نہیں؟ جس کو گھر میں روٹی ملے وہ نعمت والا ہے کہ نہیں؟ ہاں بھائی نعمت والا ہے تو کیا میں اس کے پیچھے لگوں؟ آج ٹرمپ بھی نعمت میں ہے کہ نہیں؟ بھائی سانسیں لے رہا ہے، نعمت ہے کہ نہیں؟ تو کیا میں اس کے پیچھے لگ سکتا ہوں؟ دنیا کا کوئی ایسا وجود نہیں جو نعمت میں نہ ہو۔ بلی بھی نعمت میں ہے، کتا بھی نعمت میں ہے، گدھا بھی نعمت میں ہے، مچھر بھی نعمت میں ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں اس میں۔ تو خدایا کس کس کے پیچھے لگوں؟ ایڈریس تو خدایا دقیق دو۔
پر میں نہیں دیتا ہوں، گھبراؤ نہیں. کہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ. کون سا راستہ خدایا؟ یہاں تو 100,000 سے بھی زیادہ راستے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، ہاں ان کے راستے پہ جن پہ میں نے اپنی نعمتوں کو بھیجا. خدا نعمتیں تو سب پر ہیں. یہاں تو اصحاب پر بھی نعمت ہیں، یہاں تو اولاد اصحاب پر بھی نعمت ہیں، یہاں تو ازواج پر بھی نعمت ہیں، یہاں تو مسلمانوں پر بھی نعمت ہیں. میں کس کس کے پیچھے چلوں؟ فرمایا ہر نعمت والا نہیں. نعمت والے سینکڑوں ملیں گے، لیکن خاص نعمت والے. اے خدا کون نعمت والے کا پہلی صفت اس کے اندر یہ ہونی چاہیے، ایک تو صاحب نعمت ہو، دوسری صفت یہ ہے غیر المغضوب علیہم، وہ نعمت والے جن پہ میں خدا کبھی غضبناک نہیں ہوا، جن پہ میں خدا کبھی غصہ نہیں کیا. دیکھو آپ کے 4 بچے ہو نا، کبھی میرا وہ بچہ قابل ہے جس پہ میں نے آج تک غصہ نہیں کیا، تو سوال ہوگا دوسروں پہ غصہ کیوں کیا؟ کہ شرارتی ہے، نافرمان ہے، کبھی بات سنتا ہے کبھی بات نہیں سنتا. تو اللہ کہتے ہیں سارے کے سارے نعمت والے نہیں، کچھ شرارتی ہیں، کچھ ایسے کام کرتے ہیں کہ میں خدا کیا ہوتا ہوں؟ غضبناک ہوتا ہوں. ایسا نعمت والا جس پہ میں خدا کبھی غضبناک نہیں ہوا، غیر المغضوب ہیں جن کے شامل حال میرا غضب نہیں ہوا. اب سوال ہے خدا غضب کب کرتا ہے؟ جب بندہ گناہ کرتا ہے، جب بندہ خطا کرتا ہے، جب بندہ غلطیاں کرتا ہے. مثلا شرک کیا تو خدا غضبناک ہوا، بت پرستی کی تو خدا غضبناک ہوا، گناہ کیا تو خدا غضبناک ہوا، شراب پی تو خدا غضبناک ہوا. تو مطلب کوئی ایسا نعمت والا ڈھونڈنا پڑے گا جس نے کبھی بت پرستی نہ کی ہو، جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، جس نے ماتھا کبھی بتوں کے سامنے جھکایا نہ ہو. کبھی اصحاب سے پوچھئے کہ جناب یہ کون ہے نعمت والے؟ کہا جس بھی صحابی کا نام آتا ہے مفتی کہتا ہے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے. لیکن جب علی کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ. ہم نے کہا بھائی دوسروں کو کرم اللہ کہو، کہ نہیں بس علی کو کہہ سکتے ہیں. کہ کیوں؟ کہ سب کے سر بتوں کے سامنے جھکے، یہ واحد سر ہے جس نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. قدرت کے اشارے کو علی کہتے ہیں، دست قدرت کے اشارے کو علی کہتے ہیں، حق کے پرزور نظارے کو علی کہتے ہیں. اور تم کہتے ہو علی کا سہارا ہے قدرت. خدا کی قسم ہم کو انبیاء کے سہارے کو علی کہتے ہیں. اللہ ایمان اللہ قرآن میرے ہر نعمت والا نہیں، ہر نعمت والا نہیں. کہ غیر المغضوب علیہم، ایسے نعمت والے جن پہ میں خدا غضبناک نہیں ہوا. اگلی صفت لگا کہ مہر لگا دی خدا نے. کہ یہ نہیں کہ صرف غضبناک نہیں ہوا، وَلَا الضَّالِّينَ. مفتی بڑا کھینچتے ہیں اس کو، وَلَا الضَّالِّينَ، کہ دوسرے وہ نعمت والے جو کبھی گمراہ نہیں رہے. نشانی خدا دے رہا ہے، ڈھونڈنا آپ کا کام ہے. اب ڈھونڈو پورے قرآن میں وہ کون ہے جو کبھی گمراہ نہیں رہے، وہ کون ہے جو کبھی گمراہی کے راستے پہ نہیں رہے، وہ کون ہے جن پہ خدا کبھی غضبناک نہیں ہوا. ایک حدیث سامنے لاتا ہوں. نبی نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے. من ابغضها فقد ابغضنی، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا. یہ غیر المغضوب ہے. ان کو خوش کرو تو خدا کی خوشی، انہیں غضبناک کرو تو خدا کا غضب. اب مسلمان کہے گا نہیں میں نے اللہ کو غضبناک نہیں کرنا. اللہ کہتا ہے بھائی میں نظر آؤں گا تو غضبناک کرو گے نا. کس طرح مجھے غضبناک کرو؟ کسی انسان کے گھر کو پتھر مارو، کسی کو کچھ کہو، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرو، اللہ تو نظر ہی نہیں آتا، میں زیادتی کیسے کروں اللہ اور اللہ غضبناک ہو؟ فرمایا نہیں، مجھے غضبناک کرنے کا مطلب یہ ہے میرے مصطفیٰ کو غضبناک نہ کرو، میرے مرتضیٰ کو غضبناک نہ کرو، نبی کی بیٹی کو غضبناک نہ کرو. اس کو غضبناک کیا سمجھو مجھے غضبناک کیا.
اور کہا یہ وہ ہیں جو کبھی گمراہ نہیں رہے، جن کے قریب قرب سے کبھی گناہ نہیں گزرا۔ اب قرآن جب پڑھا تو سورہ مائدہ میں گئے اور اس آیت کو پڑھا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھیں محمد وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ تو جگہ جگہ قرآن آپ سے بات کرتا ہے۔ انسان صرف اللہ کی باتوں کو سمجھے تو ہدایت بڑی آسان ہے۔ تو اللہ کا کام تھا ہدایت دے، اور ہدایت آج کے زمانے میں کہاں سے دے رہا ہے؟ منبر حسین سے دے رہا ہے۔ آج اگر نمازی ہو تو منبر کی وجہ سے، آج اگر نیک ہو تو منبر کی وجہ سے، آج حق و باطل کی جنگ میں تجھے یہ علم ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، حسین ابن علی کی وجہ سے۔ اگر فرش عزا نہ ہوتا آج ہدایتیں نہ ہوتی۔ کل کے یزید بھی حسین سے ڈرتے تھے، آج کے ظالم بھی حسینیوں سے ڈرتے ہیں۔ کل بھی مظلوم اگر بلاتا تھا تو اہل بیت کو صدا دیتا تھا، آج کے مظلوم بھی صدا دیتے ہیں تو حسین کے چاہنے والوں کو صدا دیتے ہیں۔ کل بھی مظلوموں کی امید اہل بیت تھے، آج بھی مظلومان جہاں کی امید اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ یہ وہ کشتی حسین ہے، جس کشتی میں سوار ہوا خدا اسے نجات دیتا ہے، اور خدا نے اس کشتی میں کشش رکھی، جاذبہ رکھا۔ کس نے سوچا تھا امام حسین کے 40 پہ اتنے ملین لوگ جائیں گے؟ دن بدن قافلے میں اضافہ، کہ حکومت اتنی شرطیں لگا دیتی ہے کہ لوگ کم آئیں، تو اتنے لوگ وہاں چلے جاتے ہیں۔ 25 ملین 26 ایک زمین ہے، کتنی جگہ ہوگی، اس میں بندوبست کرنا ہوتا ہے۔ اب مثلاً عراق میں 200 ملین لوگ چلے جائیں تو کنٹرول کس طرح کریں گے؟ جوک در جوک لوگ کشتی حسین میں سوار ہوں گے، اور یہی کشتی ہے جو انسان کو نجات دے گی۔ کیوں نجات دے گی؟ کیونکہ حسین انسانیت کو بیدار کرنے کا نام ہے۔ انسانیت احساس میں پائی جاتی ہے۔ اگر آپ کے اندر احساس نہیں، انسانیت نہیں۔ مصائب کس چیز کا نام ہے؟ احساس کا نام ہے۔ آنسو کس چیز کا نام ہے؟ احساس کا نام ہے۔ اگر احساس نہیں، آپ آنسو کیوں بہاؤ گے؟ قاتل آدمی کربلا کے قتل پہ کیوں روئے گا؟ ظالم آدمی کربلا کے ظلم پہ کیوں روئے گا؟ حسین احساس کو بیدار کرتے ہیں، دل کو نرم کرتے ہیں، تاکہ کل تو ظالم نہ بنے، کل تو ظلم نہ کرے، غصب کے واقعے کو سنیں تاکہ کل تو غاصب نہ بنے۔ جب تک عقیدہ اور عمل آپس میں مل نہیں جاتا تب تک ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی۔ تو خدا نے جذب کیا راہ حسین میں، اور یہ دکھایا کہ مومن نور اور ظلمت کو پہچانے۔ فطرتاً خدا نے تجھے عاشق نور بنایا ہے، فطرتاً۔ اگر کوئی کہے کہ میں عاشق امیر المؤمنین ہوں، اس میں تیرا کمال نہیں، علی کا کمال ہے، کیونکہ فطرت عاشق کمال ہے، علی ہیں ہی با کمال، تو عاشق علی بن گئے۔ کوئی کہے مولانا مجھے گلاب کا پھول بڑا اچھا لگتا ہے، بھائی اس میں تیرا کمال تھوڑی ہے، گلاب ہے ہی ایسا، خوشبودار ہے، خوبصورت ہے، وہ ہر انسان کو کیا لگتا ہے؟ اچھا۔ تجھے اچھا نہ لگے تو سوچ کہ تجھے اچھا کیوں نہیں لگتا، وہ تیرے اندر مسئلہ ہے۔ اگر علی کسی کو اچھا نہ لگے، اسے سوچنا چاہیے کہ مجھے کون سی بیماری ہے۔ اب شیعہ کہتے ہیں ہمیں یزید اچھا نہیں لگتا، کوئی پوچھے یزید کیوں نہیں اچھا لگتا؟ اب جواب دو گے نا، بدگودار انسان ہے، بدصفت انسان ہے، ظالم ہے، شرابی، تبھی اچھا نہیں لگتا۔ اب زور کہ نہیں آپ کو اچھا لگنا چاہیے، یہ بیمار معاشرہ ہے جو صحیح لوگوں کو بیمار کر رہا ہے۔ بھائی مجھے کوئی بخار ہی نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں ٹیبلٹ کھا لو، بخار آپ کو ہے، دوائی آپ کھاؤ، ڈاکٹر کی آپ کو ضرورت ہے، لیکن کہیں نہیں آپ کو یزید اچھا لگنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں بھائی معاویہ شیعوں کو اچھا لگتا ہی نہیں لگتا، بھائی اچھا نہیں لگتا۔ اب آپ پوچھو گے اچھا کیوں نہیں لگتا، ہمارے پاس جواب بھی ہے۔ امیر المومنین کو گالیاں دیتا تھا، مولا علی کو برا بھلا کہتا تھا، مولا علی سے اس نے جنگیں لڑی ہیں، جس کے گھر میں شراب کی خرید و فروخت ہوتی ہے، جس نے یزید جیسا ناسور معاشرے کو دیا۔ جوابات ہے نا۔ اب آپ کو نہیں، آپ کو اچھا لگنا چاہیے، یہ تو فطری تقاضا ہے کہ اچھا لگنا اور اچھا نہ لگنا۔ آپ سوچو آپ کو کوئی اچھا کیوں لگتا ہے؟ اچھے لگنے کے لیے 4 اچھائیاں ہونی چاہیے، اچھے لگنے کے لیے 4 خوبیاں ہونی چاہیے۔ اگر ہم مولا علی سے محبت کرتے تعصب میں تھوڑی کرتے ہیں۔ آپ کی تاریخوں میں لکھا ہے
टूटी हुई तलवार से नबी का दिफा कर रहे थे। जगह जगह अमीरुल मोमिनीन नफ्स रसूल बने हुए थे। एक मैदान दिखाओ कि छोड़ कर गए हो। और भाई बहादुर हिंदू भी हो तो आदमी को अच्छा लगता है, हाँ बहादुर सकी अगर काफर भी हो तो आदमी को अच्छा लगता है। हातम ताई इमाम ने फरमाया जहन्नुम की आग से जलाएगी नहीं। का मौला क्यों? इमाम फरमाया क्योंकि सकी था, एक सिफत की वजह से आग से नहीं जला रही। सिफत अच्छी हो तो इंसान को अच्छा लगता है। जो ईमान में सबसे पहले, जो इल्म में सबसे पहले, जो हसब में सबसे बेहतर, तो नसब में सबसे बेहतर, विलादत हो तो काबे में, शहादत हो तो मस्जिद में। जिस महीने में शहादत हुई वो सारे महीनों से अफजल, जिस इबादत में शहादत मिली नमाज वो सारी इबादतों से अफजल, और जिस नमाज में शहादत मिली सुबह की नमाज वो पांचों नमाजों में अफजल, और जिस नमाज के रुकन में शहादत मिली सजदा वो सारे अरकान से अफजल। किस तरह तुझे खुदा फजीलतें दिखाए। अब इंसान अंधा हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है। नेकी और नूर इतना है कि दुनिया दौड़ती हुई आती है। आप आंखें वो चीखें, गले फाड़ें, उससे तो कुछ थोड़ी होता है। आप गले फाड़ फाड़ के बद किरदार इंसान की तारीफें करो तो आपके गले फाड़ने से क्या होता है? देखो गवर्नमेंट अगर धांधली पे बने, अब लाख ऐलानात करे, अपनी तारीफें करे, बजट लगा दे, उससे कुछ होता है क्या? हकीकत कभी छुपती नहीं है। आप बुज़दिल को बहादुर बनाओ, बुज़दिल बहादुर तो नहीं बन जाता। बहादुरी सिफत ज़ात है, सिफत वजूद है। तो आज दुनिया आप देखते हो इमाम हुसैन की तरफ दौड़ती हुई आती है क्योंकि यहाँ कमाल है। अभी आपको आना चाहिए। हमारी गलती यह है कि इसके बजाय कि हम कमाल अहले बैत को दिखाएं, हम सबसे पहले अहले बैत के दुश्मनों की ज़लालत को दिखाते हैं, उससे वो और हमारे दुश्मन बन जाते हैं। देखो भाई किसी का बाप नशाई भी हो ना और चार लोगों के सामने बोलो नशाई के बेटे, लड़ पड़ेगा आपसे। उसे पता भी है नशाई है भाई, और ये मुझे लोगों के सामने मेरी बेइज्जती कर रहा है। किसी का बाप शराबी भी हो, 10 लोगों के सामने बोलो भाई तेरा अब्बा शराबी है, तो गुस्सा आ जाएगा। फितरत बशर है, आप फितरत को नहीं समझते। मासूमीन फरमाते अगर किसी को शिया भी बनाना है पहले हमारी फजीलत बयान करें। अब वो क्या करते हैं, वो सबको बराबर रखते हैं। बस उनका अली माविया भाई भाई तो बराबर रख दिया ना। हाँ, अब दुनिया को नहीं पता, आप माविया को नहीं छेड़ो, आप मौला अली पढ़ो, ठीक है। अब असल ये यहाँ है, ये यहाँ, जब आप अली पढ़ोगे 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 ये नजर ही नहीं आएगा। ये हमारे बाज़ नौजवान, बाज़ खुतबा, बाज़ ज़ाकिरीन में गलती करते हैं। भाई आप अली पढ़ो, अब इधर क्यों छेड़ रहे हो? अब जाहिर है बचपन से किसी का अकीदा बना है। हाँ? जिनको आप बुरा मानते हो वो तो नहीं मानते। हाँ? आपने उनकी बुराइयां सुनी, उनके मुफ्तियों ने उनकी खूबियां सुनाई, वो भी खूबी सुनाते हैं, बुराई वो भी नहीं सुनाते, क्योंकि उनको भी पता है फितरत कमाल को पसंद करती है। लिहाजा वो क्या पढ़ेंगे? अब वो भले झूठे कमालात हैं, पढ़ते तो हैं ना, झूठी हदीसें पढ़ते तो हैं ना। कभी नबी ने कह दिया मैं शहर इल्म हूँ, अली दरवाज़ा है, अब बोल देंगे ना फलां दीवार है, फलां छत है, फलां रोशनदान है। सब पढ़ेंगे ज़रूर, ताकि दिल में क्या पैदा करें, एक कमाल दिखा के उसको आशिक बनाएंगे। लेकिन आपके पास जो कमाल है वो तो उनके पास नहीं। वो मजबूरन दीवारें बना रहे हैं, छतें बना रहे हैं, दरवाजा तो अली है ना। जन्नत के जवानों के सरदार हसन और हुसैन, फिर आगे पढ़ दिया नहीं, फिर रसूल ने कहा बूढ़ों के सरदार फलां और फलां। अब बनाने दो उनको, लेकिन पहले आप फजीलत पढ़ो पढ़ो पढ़ो।
جب آپ اتنا اہل بیت کے فضائلوں کو سناؤ گے بزبان رسول بآیت قرآن، پھر وہ خود اپنوں کے پاس جائیں گے کہ بھائی تو بھی تو کچھ سنا، شہادت میں یہ آگے، شجاعت میں آگے، علم میں آگے، فصاحت میں آگے، بلاغت میں آگے، پورا نہج البلاغہ امیر المومنین کا، نہج البلاغہ فصاحت عرب کہ خود ابن ابو الحدید پریشان ہے امیر المؤمنین کی فصاحت و بلاغت و علم سے۔ دلیل ہے نا کہ علی فصیح ہیں، علی بلیغ ہیں۔ اب آپ جن کی فضیلت بیان کر رہے ہو 2 صفحے دکھا دو ان کے، وہ بھی تو امیر المؤمنین کے زمانے میں تھے نا، 2 صفحے دکھا دو کوئی ان کا ایک خطبہ۔ یعنی عجب نہیں علی نے 4 سال حکومت کی، کتنے سال؟ زیادہ عرصہ جنگوں میں گزرا، 4 سال میں جو علی نے کہا وہ تاریخ نے لکھا، اور بعض نے 20 سال حکومت کی، 4 خطبے ہی نہیں۔ کوئی کارکردگی ہوتی ہے نا کہ آپ کہتے ہو لمبی حکومت ہے امیر شام کی، لمبی حکومت۔ بھئی اگر علم تھا، فصاحت تھی، بلاغت تھی، لوگوں کے ساتھ ایک ایمانی تعلق تھا، کوئی خطبہ متقین لا کے دکھاؤ، کوئی خطبہ شقشقیہ لا کے دکھاؤ، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ کو چراغ تو بنایا پر فیوز بلب ہے، جلتا نہیں ہے، سارے فیوز ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یہاں روشنی ہے۔ تو اب عوام الناس کو تو روشنی چاہیے نا۔ آپ اشرا کرتے ہو اہل بیت کے کلام پہ، ایک حدیث پہ اشرا ہو جاتا ہے، امیر المومنین کے خطبے پہ اشرا ہو جاتا ہے، تفسیر قرآن۔ میں نے تو کھلا کہا، میں نے کہا بھائی آپ جس کو علی کا بھائی بناتے ہو ایک اشرا اس پہ پڑھ لو کہ ہمیں پورا بتاؤ کہ ان کی زندگی انہوں نے کیا کہا، کچھ تو ہو تاکہ ہم سیکھیں۔ ہماری نسلیں علی سے سیکھتی ہیں، امام حسین سے سیکھتی ہیں، بی بی زینب سے سیکھتی ہیں۔ 14 سال کا قاسم ہے، اس کا تصور یہ ہے کہ الموت لی احلی من العسل، موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ یہاں بچہ سکھا رہا ہے، درس دے رہا ہے، اور صرف وہ نہیں جو ان کی محفلوں سے تھوڑا علم لیتے ہیں۔ آج کے زمانے میں کوئی خمینی بن جاتا ہے، کوئی سید علی خامنئی بن جاتا ہے۔ آج آپ ان کے دیکھیں ان کے یہاں کیا حال ہے، اور اپنے یہاں دیکھیں، یہاں شجاعت بھی ہے، یہاں علم بھی ہے، یہاں لیڈرشپ بھی ہے، یہاں بصیرت بھی ہے، یہاں بہادری بھی ہے، یہاں مجاہدت بھی ہے، یہاں مظلوم پروری بھی ہے۔ یہ سب کچھ آپ کو دے رہا ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں۔ آج واقعاً اہل سنت آپ کے علماء کی تعریف کر رہے ہیں۔ آج کمنٹس کو جا کے پڑھیں، کتنی گالیاں ان عربوں کو پڑھ رہی ہیں، مال دولت شراب نشے اور دنیا کی زینتوں میں گم ہیں، نہ دین کا پتہ ہے نہ رسول کا پتہ ہے۔ لیکن جب شیعوں کو دیکھتے ہیں، شیعوں کے لیڈروں کو دیکھتے ہیں، یا تو وہ مسلح پہ نظر آتے ہیں، یا تو اللہ کی تسبیح میں نظر آتے ہیں، یا دشمن کو للکارتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا میدان کارزار میں شہید ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر دیکھو خدا لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو کیسے ڈالتا ہے۔ آج عجب تھا، ایران میں دیکھیں صرف شیعہ نہیں، میں نے امریکہ سے آئے ہوئے انگریزوں کو دیکھا جو رو رہے تھے۔ ایک انگریز کے دل میں ایک شیعہ عالم کی محبت کون ڈال رہا ہے؟ کیونکہ اگر ان کے رنگ میں رنگ جاؤ گے خدا تجھے بھی محبوب بشر بنا دے گا۔ اصل مسئلہ کمال کا ہے، عاشق کمال بنو خدا تجھے با کمال بنا دے گا۔ وقت بہت گزر چکا، رب کے مصیبت کے لیے واقعہ سنا رہا ہوں۔ عاشق کمال عاشق نور بنو، یہ نور ہے۔ فرما تجھے اپنے بچوں کی اتنی فکر نہیں جتنی حسین کو فکر ہے۔ ہمیں بچوں کی فکر ہوتی کہ ہم ان کی آخرت کی پرواہ کرتے۔ آج واقعاً ہم تو اس چیز پہ تلے ہوئے ہیں کہ ہم نسلوں کو بگاڑیں۔ یہ امام حسین ہیں جو کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر 2 بار ابن سعد کو بلا کے سمجھا۔ ابن سعد مدینے کی اچھی شخصیتوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، نمازی، حدیث پڑھنے والا، بلایا، اٹھایا، سمجھایا، کہا کیوں جا رہے ہو یزید کی طرف؟ تو اس نے بہانے بنانا شروع کر دیا۔
فرزند رسول، اگر یزید کا ساتھ نہیں دوں گا، یزید میرا مال، میرا گھر، سارے اموال پہ قبضہ کر دے گا۔ امام نے فرمایا تیرا گھر کتنے کا ہوگا؟ فرمایا میں حسین کے پاس مدینے میں ایک باغ ہے کہ مشہور ہے باغ حسن کے نام سے، یہ برکت ترین باغ تھا کیونکہ اس کے درخت کا ہر نہال علی نے لگایا تھا، اور کہتے ہیں ہر درخت کو لگانے کے بعد امیر المومنین نے اس کے کنارے میں 2 رکعت نماز پڑھی تھی۔ مطلب ایسا باغ، اتنا پھل اس سے آتا تھا کہ اگر لوگوں کا 20% تو اس باغ کا 80% پھل زیادہ ہوتا تھا۔ امام نے فرمایا ابن سعد، یہ باغ، ویلیو دیکھو باغ کی، جس کے درخت علی نے لگائے، نماز پڑھی، کہ یہ تیرے نام کر دوں گا۔ کہتے ہو گھر پہ قبضہ ہو جائے گا، بہت مہنگا باغ ہے، تمہارے نام کرتا ہوں۔ کہا نہیں حسین، مسئلہ یہ نہیں ہے، اگر آپ کا ساتھ دوں گا تو میرے بچوں کو مار دے گا۔ امام حسین نے فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں امان نامے کی، تیرے بچوں کو کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ کہا حسین ایک اور بات بھی ہے، مجھے وعدہ دیا گیا ہے کہ رے کی حکومت ملے گی، اور یزید نے لکھ کر دیا ہے، ابن زیاد نے مجھ سے لے لیا ہے۔ یہ بڑا، ہم انگلش میں بولتے ہیں بیڈ لک تھا ابن سعد۔ پہلے شام گیا اور یزید سے ملا اور کہا کہ اب اس زمانے میں سوچ یہ تھی کہ حاکم کوئی بھی بنے اس کی اطاعت کیا ہے، واجب ہے، آئیڈیالوجی شیعہ والی نہیں تھی نا۔ گیا کہا کہ امیر پوری زندگی میں نے اللہ کی عبادت میں گزاری، آخری زندگی کے کچھ لمحات بچے ہیں، دل ہے کہ میں دین کی خدمت کروں اپنے والد کی طرح۔ تو یزید نے کہا، اب ظاہر اتنے بڑے صحابی کا بیٹا تھا، یزید کو بھی سپورٹ تو چاہیے نا۔ یزید نے کہا ٹھیک ہے، آپ کہاں خدمت کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرے بابا نے ایران کو فتح کیا تھا، تو بڑے قصے سنے ہیں، کہانیاں سنی ہیں، تو شہر رے کی اگر حکومت مل جائے میں اسلام کی خدمت کروں گا۔ یزید کو تو مسئلہ تھا ہی نہیں، اس نے فوراً اسے لکھ کے دیا۔ یہ خوشی کے مارے، اب امام حسین کا قصہ بیعت کے مسائل تھے ہی نہیں اس وقت، اس نے وہ قوالہ لیا۔ اس کی بدقسمتی یہ تھی، اس کے بجائے کہ یہ شام سے سیدھا ایران جاتا، یہ پہلے کوفے آیا۔ کوفے آیا تو ابن زیاد پہنچ چکا تھا، اور اس نے کہا اب آیا ہوں تو ذرا 4-5 سلام ابن زیاد کو بھی کرتا ہوا آگے بڑھوں اور بتاؤں کہ مجھے رے کی حکومت کا قوالہ ملا ہے، یہ بھی حاکم، ابھی میں بھی حیثیت ایک گورنر جیسی ہے۔ تو سیدھا ابن زیاد کے پاس ملا، کہا کہ امیر نے یہ خط دیا ہے، بس 2-3 دن کوفے میں ہوں، سر و سامان باندھ رہا ہوں، اپنے بچوں کو لے کے سیدھا کہاں جا رہا ہوں، رے جا رہا ہوں، وہاں کی حکومت۔ تو ابن زیاد بڑا شاطر تھا، ابن زیاد نے کہا ذرا مجھے دکھا تو صحیح کیا لکھا ہے۔ اس نے فوراً وہ قول نامہ ابن زیاد کو دیا، ابن زیاد نے پڑھا، کہتے ہیں وہ لے کے سائڈ پہ رکھا، اور اسے جو یزید نے ابن زیاد کو دیا تھا وہ ابن سعد کو دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ میں ابن زیاد کو اختیار کامل دیتا ہوں، یہ کسی بھی گورنر کو ہٹا سکتا ہے، کسی بھی گورنر کو بٹھا سکتا ہے، کہ اب یہ جو تیرا آرڈر ہے تجھے تب تک نہیں دوں گا جب تک حسین کو بیعت نہیں لے کر آتے۔ اب پھنس گیا یہ بیچ میں، اس نے بڑی کوشش کی کہ امام حسین سے بیعت لی جائے، امام حسین کو سمجھایا جائے، لیکن آخر معاملہ کہاں تک آیا؟ جنگ تک آ گیا۔ یہاں امام حسین نے فرمایا گھر تجھے دیتا ہوں، بچوں کا امان نامہ تجھے دیتا ہوں۔ اس نے کہا حسین کیا کروں؟ لکھا ہوا ہے، تم وعدے دے رہے ہو، یزید کیش دے رہا ہے، کیا پتا آپ کی حکومت آئے نہ آئے، کیا ہو معاملہ کیا ہو، یزید نے لکھ کر دیا ہے۔ یہاں ابا عبداللہ حسین نے فرمایا کہ ابن صاحب تو نے زندگی میں دیکھا کہ حسین جھوٹ بولے؟ نہیں، میں نے آج تک آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کہا میں حسین تجھے کہہ رہا ہوں جس نے زندگی میں سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولا، کہ ابن سعد شہر رے تو دور، وہاں کی زمین کے گندم کا دانہ بھی کھانے کو نہیں ملے گا۔ اب اس کا دل بڑا ہوا تھا حکومت سے، مطلب امام نے کہا تو وہاں پہنچ ہی نہیں پائے گا، کہ ایک مرتبہ غیظ و غضب میں آیا اور کھڑا ہو گیا، حسین کیا کہنا چاہتے ہو؟ مجھے حکومت نہیں ملے گی، یزید نے لکھ کر دیا ہے، اب کچھ بھی ہو جائے اس حکومت کو تو میں لے کر رہوں گا۔
یہاں جب باہر نکلا نا امام نے 2 مرتبہ ایسے سمجھایا، باز آ جا جنتی بن جا. آج ابن سعد ادھر آتا یا حسین کی مجلس میں اسے سلام کیا جاتا. یزید کے لشکر میں رہا، آج ہر بندہ لعنت کر رہا ہے. تو صحیح وقت میں صحیح فیصلہ کرنے والا انسان جنتی بنتا ہے، دیر سے فیصلے کرنے والے جنتی نہیں بنتے. کہتے جب آگے بڑھا تو امام حسین نے یہاں ایک جملہ کہا، بد دعا دی اسے، کہ اتنا سمجھایا، اتنی آفر دی، جنت کی آفر دی، شفاعت کی آفر دی، گھر دے رہا ہوں، باغ دے رہا ہوں. فرمایا خدا تجھے تیرے فراش میں، تیرے بستر میں موت دے. مختار کا سالہ ہے، بہن کا شوہر ہے. جناب مختار جب گھر میں پہنچے، کہتے ابن زیاد بستر میں سو رہا تھا، ابھی بستر سے اٹھا ہی تھا تو مختار نے اسی بستر میں اس کے سر کو قلم پایا، اور حسین کی بد دعا صحیح ثابت کہ خدا تجھے تیرے بستر میں موت دے. کہتے وہاں اس کا بیٹا جس کا امان نامہ حسین دے رہے تھے، مختار ماموں لگتا ہے، یہ اٹھا اور اس نے بدتمیزی کی مختار سے کہ میرے بابا کو مار دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. مختار نے اور کچھ نہیں، یہاں محبت کا معیار اہل بیت، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. جو آپ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. جس نے آپ سے دشمنی کی چاہے کتنا بھی قریبی کیوں نہ ہو، میری اس سے کوئی دوستی نہیں ہے. مختار نے بس اتنا پوچھا سپاہیوں سے، یہ بتاؤ یہ قتل حسین میں شریک تھا کہ نہیں؟ کسی نے کہا مختار اس نے بھی حسین کو پتھر مارے تھے، سگا بھانجا تھا. اسی وقت حکم دیا کہ اس کے تن سے سر کو جدا کر دیا جائے. بہت ساروں نے ظلم کیا. مختار جب ایک ایک کو جمع کرتا تھا نا، پوچھتا تھا تو نے کون سا ظلم کیا؟ کوئی کہتا تھا مختار میں نے کانوں سے بالیاں اتاری، کوئی کہتا تھا مختار میں نے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے. اور ظالم نے اتنا بھی کہہ دیا کہ مختار جب میں حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑا رہا تھا، میں نے اپنے کانوں سے حسین کی پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز. ایسے نہیں امام فرماتے ہیں کہ جو بہن 50 سال حسین کے ساتھ رہی ہو، لیکن فرمایا جب بھائی کے جنازے پہ آئی تو پہچان نہ سکی. پہلا سوال کیا انت اخی و ابن امی، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ کیا تو ہی زہرا کا لال ہے؟ وہ حال کیا کہ بہن بھی نہ پہچان سکی. فرمایا خلوص دل سے مجھ حسین کو سلام کرو، خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرتا ہے. دلوں کو کربلا لے جائیں، ایسے سلام کریں جیسے زینب کبریٰ نے کربلا میں کیا. گزارش ہوگی آواز کو بھی تھوڑا بڑھا دیں سب. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب الحسین. سب مل کر السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین کی صدا بلند وعلی اولاد وعلی اصحاب. میرا سلام ہو ان ننے سے رخساروں پہ، علماء فرماتے ہیں جب کبھی دل کرے رونے کا تو اندھیری راتوں میں زیارت ناہیہ پڑھا کرو. ناہیہ کا مطلب نوحہ، کس کا نوحہ؟
یہ وہ زیارت ہے جو امام زمانہ نے پڑھی ہے، یہ وہ نوحہ ہے جو کسی ذاکر نے نہیں فرزند زہرا نے پڑھا ہے، کسی مظلوم یا مظلومہ کا نام نہیں لیتے، بس اشارہ کرتے ہیں، فرمایا میرا سلام ہو ان ننے سے رخسار پہ، اللہ جانے یا علی اصغر کے رخسار، اللہ جانے یہ قاسم کے رخسار، جواب میرے مولا نے خود دیا، میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا، یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا، کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ سیاہ کیا، کبھی کسی اور کے لیے نہیں کہا، صرف اپنی بچی کے لیے کہا، فرمایا شیو جب جب ٹھنڈا پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو، ایک ایک گھونٹ کے لیے میری بچی کو تماچے مارے گئے۔ شاید کوئی برادر اہل سنت موجود ہو، شاید کہے یہ شیعہ اتنا کیوں روتے ہیں، انہیں یہ حدیث سنایا کرو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول خدا فرماتے ہیں مسلمانوں اگر کبھی حیوان کو بھی مارنا ہو ادب کے لیے، ویسے جانور کو نہ مارا کرو، لیکن اگر ادب کے لیے حیوان کو بھی مارنا پڑے فرماتے ہیں اس کے بدن پہ مارا کرو، کبھی چہرے پہ نہ مارا کرو، میرے مولا فرماتے ہیں اتنا مارا کہ بچی کے چہرے کی رنگت بدل گئی، کہتی تھی بابا بچپن میں میرے سر کے بال سفید ہو گئے، بابا میں تاریخ کی واحد بچی ہوں جس کے بچپن میں کمر جھک گئے، فرمایا پانی کے لیے اتنا ترسایا گیا، اتنا بچی کو تماچے مارے گئے۔ کسی نے کہا مولا کس منظر نے سب سے زیادہ تکلیف دی؟ فرمایا شام، اور شام کا شہر ہے نام حلب، خدا آپ سب کو ننھی سی قبر کی زیارت نصیب کرائے۔ پہلے شیعہ روتے تھے کہ ایک مدینے میں قبر ہے جس پہ کوئی رونے والا نہیں ہے، اب شیعہ کہے 3 بیویاں ایسی ہیں جن کی قبر پہ کوئی رونے والا نہیں ہے، ایک مدینے میں 2 شام میں۔ فرما بڑے ظالم تھے، 40 گھوڑے سوار آگے آگے، قیدی بیبیاں پیچھے پیچھے۔ امام فرماتے ہیں اس لئی نے جان بوجھ کے مجھے اس درخت کے نیچے بٹھایا جس درخت میں کوئی پتا نہیں تھا، کشیوں میری گردن میں لوہے کا توپ، بازوؤں میں زنجیریں، جب دھوپ پڑتی تھی لوہا گرم ہوتا تھا، یہ میرے زخموں کو لگتا تھا۔ کہا مولا کوئی نہیں تھا جو آپ کو بچاتا، رو کے کہنے لگے میری 4 سالہ سکینہ
مولا کس طرح بچاتے تھے؟ فرمایا یہ بچی میرے سامنے سایہ بن کے کھڑی ہو جاتے تھے، ساری دھوپ اپنے بدن پہ لیتی تھی، رو کر کہتی تھی میرے اللہ میرا اکبر بیمار ہو گیا، میرا چچا عباس بیمار ہو گیا، میری زندگی میرے سجاد کو لگ جائے۔ فرمایا تب تک کھڑی رہتی جب تک سایہ نہ ہو جائے۔ امام فرماتے تھک کر یہ بچی میری گودی میں بیٹھی، اتنے میں شمر لئی نے پانی کا مشق لیا، اپنے سپاہیوں کو پانی پلانے لگا۔ اللہ کسی پیاسے کو پانی نہ دکھائے، کہنے لگی بھیا سجاد اگر اجازت ہو میں اس سے پانی مانگوں۔ فرمایا سکینہ یہ بڑا لعین ہے پانی نہیں دے گا۔ فرمایا بھیا شاید دل میں رحم ہو۔ امام نے کہا چلی جا، کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہے بچی نے مانگا نہیں تھا، حجت تمام کا۔ اب تصور کر کے رونا، ننے ننے قدم اٹھائے، زخمی پاؤں اٹھائے، بابا کے قاتل کے پیچھے گئی، کہنے لگی شیم تھوڑا پانی دے دے، مجھے بڑی پیاس لگی ہے، مجھے خدا کی قسم ہے اگر لئی کہتا سکینہ پانی نہیں دوں گا، بچی دوبارہ پانی نہیں مانگتے۔ لیکن راوی کہتا لئی نے کوئی جواب نہیں دیا، یہ سپاہیوں کو پانی پلاتا رہا، 40 سپاہی۔ بچی اس امید میں پیچھے چلتی رہے شاید اس کے بعد پانی دے گا، شاید اس کے بعد پانی دے گا۔ راوی کہتا ہے سب نے پانی پی لیا لیکن حسین کی بچی اب بھی پیاسی ہے۔ سکینہ چل چل کے تھک گئے، زمین پہ بیٹھے کہتی ہے شمر سب کو پلا دے، جب تھوڑا بچ جائے مجھے دے دینا۔ اب سنیں گے لئی نے کیا ظلم کیا، کہتے ہیں بچی زمین پہ بیٹھی تھی، لئی پانی لے کے بچی کے قریب آیا، ننے سے ہاتھوں سے چلو بنایا، مجھے بڑی پیاس لگی ہے۔ مولا فرماتے ہیں اس لئی نے سارا پانی بچی کے سامنے زمین پہ پھینک دیا، سکینہ نے خود کو زمین پہ گرایا۔ او میرے غریب بابا، میرے پیاسے بابا، بابا شمر نے بڑے تماچے مارے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔